أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام. صلوات اور محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جن حضرات کی طرف سے آج کا افطار کا پروگرام تھا ان کے مرحومین کو، حاضرین کے مرحومین کو اور جملہ مرحومین کو اصال ثواب فرما دیں. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. خالق کائنات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ویسے ہی روزے واجب قرار دیے ہیں کہ جیسے سابقہ امتوں پر واجب قرار دیے گئے تھے. تو عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس اعلان سے تو اس بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ کوئی امت محمدی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ انبیاء ما سبق کی امت میں بھی روزوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کتنے دن کے روزے اور کتنے مہینے کے روزے اور کیا وہ ان میں روایات میں اختلاف ہے. قرآن کریم نے تو ایک اجمالی چیز کہہ دی ہے کہ اسی طریقے سے تمہارے لیے واجب قرار دیے گئے جیسے کہ سابقہ امتوں پر واجب قرار دیے گئے تھے. اور ایک چیز میں اور بتا دوں آپ سے کہ ہمارے ہاں بہت سے مثالیں، بہت سے چیزیں ایسی کہی جاتی ہیں کہ جو ہم کہتے تو ہیں لیکن اس کے ٹیپ میں جا کے دیکھتے نہیں کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خلاف شریعت بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی عدالت خطرے میں پڑ رہی ہے، دین پہ حرف آ رہا ہے، قرآن پہ حرف آ رہا ہے، نبی کی ذات پہ حرف آ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ مثالیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں اور آپ بھی اس سے تائید کریں گے. مثل مشہور ہے ہمارے ہاں اور خاص طور سے مسلمانوں ہی میں مشہور ہے کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یہ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑے فخر سے ہم اس مثال کو کہتے ہیں کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے عرض کروں اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ صاحب حضور پاک جو تھے معراج میں تشریف لے گئے، اور معراج میں جب تشریف لے گئے تو حضور پاک نے کہا کہ میرے بندوں کے لیے، میری امتیوں کے لیے یہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسے کم کر دے اللہ. یہ فرضی چیزیں، میں کوئی روایت میں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، بالکل مجھے اعتماد نہیں، لیکن میں جو عوام میں یہ چیزیں مشہور ہیں میں ان کی تردید کے لیے بات سنا رہا ہوں. تو پھر اللہ نے نماز کم کرنے کے بجائے کہا روزے بھی رمضان کے واجب ہیں. اور اسی تھنکنگ کے پیش نظر عوام میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یہ بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے.
اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے اس قسم کی چیزیں، کہ انسان اس قسم کی چیزیں کہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہم کہہ جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایک بات. دوسری ایک مثال، جب بات آ گئی ہے، حالانکہ اس سے مربوط نہیں ہے لیکن میں کہہ دوں پھر بھی، کہ یہ ایک محاورہ ہمارے ہیں اور مشہور ہے. وہ محاورہ کیا ہے؟ وہ محاورہ یہ ہے کہ بغل میں بچہ شہر میں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتا ہے کہاں سے چلا محاورہ؟ اور ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں، کبھی نہ کہیے اس محاورے کو. یہ عربک میں جملہ اس وقت کہا گیا ہے کہ جب یعنی فرزندان جناب مسلم کو گرفتار کر کے یہ حارث لے کے گئے، تو حارث نے یہ کہا تھا کہ بغل میں بچہ اور شہر میں ڈنڈورا. چونکہ اس کی ساس یا اس کی ماں کے گھر میں یا اس کی بیوی کے گھر میں جناب مسلم کے بچے تھے. تو میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ ہمارے یہاں چیز مشہور ہو گئی ہے. تو یہ سب سے پہلے جملہ جو عربک میں کہا تھا وہ حارث نے کہا تھا، اور اس کی تائید ابن زاد نے بھی کی. تو ہمیشہ ان چیزوں کو کہتے وقت ہمیں ذرا ذہن کو حاضر و ناظر رکھنا چاہیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. تو بہرحال روزہ جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے حج واجب ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے. اور میں زیادہ طولانی بیان نہیں کروں گا، مگر اتنا میں بتاتا ہوں کہ روزے کا معنی کیا ہے. روزے کی دو صورتیں عزیزان گرامی، ایک تو صورت ظاہری ہے اور ایک صورت باطنی ہے. صورت باطنی، روزے کا مطلب بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ روزہ تم ایسے رکھو کہ تمہارے یعنی کھانے کا تو روزہ ہے ہی، وہ ان چیزوں سے تو بچے ہوئے ہو کہ جس کے لیے یعنی شریعت میں آیا ہے کہ یہ مبتلات روزہ سے بچو. لیکن تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی زبان کا روزہ کیا ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو اللہ کی ناشکری میں داخل ہو، یا کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں، غلط قسم کی باتیں نہ کریں. یہ جو ہے یہ ہے زبان کا روزہ. زبان کا روزہ یہ ہے. اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں سے غیر شرعی جلوے نہ دیکھیں، غیر شرعی چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ یعنی اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے تو اپنے کو محفوظ رکھیں ہم، اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، پاک و پاکیزہ رکھیں. اسی طریقے سے کانوں کا روزہ ہے. تو کانوں کا روزہ کیا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے غیر شرعی آوازیں نہ سنیں، غیر شرعی چیزوں کو نہ سنیں. یہ ہمارے کانوں کا روزہ ہے. اور ہمارے ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کریں، یعنی باطل کے راستے میں یہ ہاتھ نہ اٹھیں. ان ہاتھوں سے کسی کو مارے پیٹے نہیں، غیر شرعی کام نہ کریں. اسی طریقے سے پیروں کا روزہ یہ ہے کہ راہ حق میں آگے بڑھیں، باطل راستے پہ نہ جائیں. تو یہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، تب ہوگا روزہ. تو یہ تو میں نے تمہیدی جملے کہیں. اب روزے کی ظاہرہ شکل کیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. آغا سستانی کے نزدیک وہ چیزیں 8 ہیں. پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، سبھی جانتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کھانا پینا اگر خدا نہ خواستہ بھولے سے کسی نے روزہ تھا، شروع تاریخوں میں اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ذرا استقبال رمضان کے 1-2 روزے رکھ لو تاکہ آپ جو ہیں عادی ہو جائیں، اور تھوڑا سا ذرا یعنی جو رمضان میں پہلی دوسری میں دھوکہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے پائے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے. تو عزیزان گرامی، اب دھوکے سے آپ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا. میں کہتا ہوں ایک گھونٹ پانی کا پورا گلاس پی لیا آپ نے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. اور جب پی چکا ہے میرا اللہ روزے سے تھا تو بھولے سے پیا ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا. بس اتنا کیجئے گا
کہ جو कुछ मुंह में पानी बचा है उसे थूक दीजिए और 2-3 मरतबा थूक दीजिए ताकि आपके पानी की जो असरात हैं आपके जहन में वो दूर हो जाएं। इसी तरीके से खाने का मामला है। तो खाना अगर जानबूझ के आपने खाया तो रोजा बातिल हो जाएगा, और न सिर्फ बातिल होगा, बातिल तो हुआ, जितना खाया है उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। शाम तक भूखा भी रहना है, रोजे की कज़ा भी करना है और कफ़ारा भी देना है। एक रोजे के बदले में या तो 60 फकीरों को खाना खिलाएं, या एक गुलाम को आजाद करें, या 60 रोजे रखें कफ़ारे के और 61वां रोजा कज़ा का। तो तोड़ा एक और गले कितने पड़े? यहाँ का ये गले पड़े, इसलिए कि यहाँ अपनी गलती है। तो समझे 61 रोजे रखेंगे तब एक रोजे की अदायगी होगी। अगर इंसान ने तो ये यहाँ पे एक बात मैं और कह दूं रुक के, कि अगर कोई शख्स, चूंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि अगर रोजा हमने तोड़ लिया तो कफ़ारा होगा, हम रोजा ही नहीं रखते। अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई रोजा नहीं रखा तो वही सजा है जो तोड़ने की सजा है, वही सजा इसकी मिलेगी अज़ीज़ान गिरामी। और एक चीज मैं और कह दूं, क्योंकि अक्सर लोग इसमें मुब्तला होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सफर पेश आया माह मुबारक रमजान में, और आपकी फ्लाइट जो है वो है 11 बजे और जवाल होता है 1 बजे। तो अब जो है आपने सोचा कि भाई यानी फ्लाइट तो है ही, और हम वहां पहुंचेंगे, यानी न्यूयॉर्क में शाम में पहुंचेंगे तो रोजा तो होगा नहीं। तो हमने सुबह को बेगम से कहा कि बेहतरीन सा नाश्ता बनाओ, पराठे बनाओ, थोड़ा ये बनाओ, थोड़ा वो बनाओ, ताकि हम शामी कबाब और पराठे खा के जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आप पे कफ़ारा लाजिम होगा, क्योंकि आप जब तक यहां हैं आप पे रोजा है। जब आप जहाज में बैठ जाएं और जहाज इतनी दूर चला जाए कि आपके शहर के हुदूद से, वो तो मिनटों में चला जाता क्योंकि तेज रफ्तार है, जाहिर है, तो फिर आप जब हद तरखू से निकल गए तो फिर जहाज में बैठ के बेहतरीन जो नाश्ता बनवाया था वो खा लें आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर घर से खा के चले हैं आप तो आप पे कफ़ारा भी होगा और कज़ा तो करेंगे करेंगे आप। तो ये ख्याल रहे कि ये बहुत ही नज़ाकत है। बहुत से लोग इस चक्कर में आके कह रहे कल तो सफर पे जाना है, तो आपको नियत करना है रोजे की। आपकी फ्लाइट 11 बजे है या 12 बजे है, जब भी है, लेकिन आप बाकायदा तौर पर सहरी खाएं ना खाएं वो कोई मसला नहीं है। आप नियत करें कि रोजा रखता हूँ माह मुबारक रमजान का, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। जब आप जहाज में बैठे हज तरखू से निकल जाएं तो ऐसी सूरत में जो है वो आपका रोजा कसर होगा, आप कुछ खा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो एक तो ये सूरत होगी। दूसरे यह है कि किसी ने जबरदस्ती आपको खिलाया, रोजे की हालत है, आप ऐसे माहौल में फंस गए, और हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि बेचारे बाद मुसलमानों को पकड़ के कहते हैं जय श्री राम कहो। आपने वीडियो भी देखे होंगे, अगर बेचारा ना कहे तो मार मार के जान से मार देते हैं, और बात तो ऐसे में बेचारे कह भी रहे हैं फिर भी जान से मार दिया उनको। तो कभी भी एक साहब लेके जा रहे थे, गोश्त लेके जा रहे थे, जबकि वो गोश्त जो था वो बकरी का गोश्त था, और उन्होंने गाय का इल्जाम लगा के मार मार के उसे जान से मार दिया। तो इस वक्त हमारे यहाँ इस किस्म की पोजिशन है कि ये भी पॉसिबल है कि रमजान का महीना हो, कोई बेचारा जा रहा हो, पहचाना जाता है, खाओ वरना मार देंगे तुम्हें। तो अगर ऐसी नौबत है कि तो जान का खतरा है या पिटाई का खतरा है या किसी नुकसान का खतरा है और आपके इख्तियार में नहीं है, तो बस जितना खा सकते हो उतना नहीं खाएं, उससे ज्यादा ना खाएं। तो इसमें रोजा तो आपका गया लेकिन कफ़ारा नहीं होगा, कफ़ारा नहीं होगा, इसलिए कि वो आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये खाना पीना हुआ अजीजानी गिरामी। फिर दूसरी चीज ये है कि रोजे को बातिल करने वाली जिमा। जिमा का मतलब यह है कि मियां और बीवी के जो रवाबित होते हैं तो वो रवाबित रोजे की हालत में करने से रोजा बातिल हो जाता है, तो हराम है रोजे की हालत में, रोजे की हालत में हराम है।
تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس میں اتنے ہی اس کو بیان کروں گا، زیادہ تشریح نہیں. تیسری چیز ہے استمنا. استمنا وہ چیز ہے کہ جو غیر شرعی طور پر انسان اپنے مادہ منویہ کو جو ہے خارج کر لے غیر شرعی طور پر، یہ استمنا. تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بس اسے بھی اتنا ہی کہوں گا. اب چوتھی چیز ہے کہ اللہ، رسول، ائمہ طاہرین اور بی بی سیدہ کی شان میں جھوٹی نسبت دینا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک نے فرمایا، مذاق مذاق میں کہنے لگتے ہیں. تو چاہے آپ کسی بھی وقت یہ بات کہیں، جھوٹی نسبت دیں، گناہ گار تو ہیں آپ نے فعل حرام کیا ہے. کہ اگر نبی پاک کی حدیث نہیں تھی اور آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے، تو گناہ کبیرہ کیا آپ نے. لیکن اگر حالت روزہ میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، یا نبی پاک کا یہ ارشاد ہے، یا امام علی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، یا بی بی سیدہ کا یہ فرمان ہے، آپ نے جھوٹا کہہ دیا، یہ آپ کا روزہ گیا. چاہے بعد میں آپ کہہ دیں میں نے جھوٹ بولا بھائی، مذاق کر رہا تھا، اب وہ کرتے رہے آپ مذاق، روزہ تو گیا. بس اتنا ضرور ہے کہ اب آپ آخر تک بھوکے رہیں گے اور آپ کا روزہ باطل ہو گیا. یہ نہیں کہ کوئی چیز کھا لیں، نہیں کھا سکتے آپ، لیکن آپ کا روزہ گیا، آپ کو دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ چیز کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز جو ہے کھانا پینا، دوسری چیز ہے جمع، تیسری چیز ہے استمنا، چوتھی چیز ہے اللہ اور رسول کی شان میں یعنی جھوٹ ہی نسبت دے دینا، اور 5ویں چیز ہے غبار غلیظ کا حلق کے اندر اتر جانا. غبار غلیظ سے مراد وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کا کھانا جائز ہے جن کا، اور وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں بوریاں ہوتی ہیں آٹے کی، اور آپ نے یوں جھاڑا، اور جھاڑا تو کافی آٹا بلند ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی توجہ نہیں ہوئے اور وہ سیدھا حلق کے اندر چلا گیا. تو اگر آپ متوجہ تھے کہ یہ نہیں چلا جائے گا، اور آپ جانتے تھے اور اس کے باوجود آپ نے احتیاط نہیں کی، تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا اور آپ کو دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ اچانک آپ پہلے سے متوجہ نہیں تھے، اچانک ایسا ہو گیا، تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جیسے مٹی ہے، گرد و غبار ہے، کبھی کبھی ہوائیں کتنی آتی ہیں، تو آپ جانتے تھے کہ اگر ہم نے منہ کو نہیں ڈھکا، آج کل تو خیر منہ ڈھکنے کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہہ کہ تھک گئے بیویوں سے کہ بھائی پردہ کرو منہ ڈھکو، پردہ کرو منہ ڈھکو. اللہ نے سب کا ڈھکوا دیا منہ. بیویاں تو بیویاں، مردوں کے منہ ڈھکوا دیا. تو اب آج کل تو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن جیسے آندھی چل رہی ہے، بہت گرد و غبار ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے سانس لے لیا تو ہمارے حلق کے نیچے اتر جائے گا، اور پھر بھی آپ نے احتیاط نہیں کی اور حلق کے اندر مٹی چلی گئی، تو روزہ باطل ہو جائے گا. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 5 چیزیں ہو گئی. اب 6ٹھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حالت جنابت پر یا حیض کی حالت میں، یا یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح تک اسی حالت پہ باقی رہنا، یہ روزے کو باطل کر رہا ہے. لیکن ابھی میں چھیڑنے سے پہلے ایک مسئلہ بیچ میں روک کے کہہ دوں، پھر ابھی سے بیان کرتا ہوں کہ ایک چیز جو کہ پہلے مراجع کے ہاں جس سے روزہ باطل ہو جاتا تھا، آغا سستانی کے یہاں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ سر و گردن کا پانی میں ڈبونا. کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے بھی سنا ہوگا. تو آغا خوئی کے نزدیک، آغا خمینی کے نزدیک، اگر آپ پورے باہر ہیں اور اتنا حصہ آپ نے پورا حوض میں ڈال دیا ہے، تو آپ کا روزہ باطل، جان بوجھ کے اگر کیا ہے. کسی نے اگر دھکا دے دیا تو وہ الگ بات ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن آغا سستانی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سر و گردن پانی میں ڈبو دیا ہے جان بوجھ کے بھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس نے سانس لے کے پانی نہ پیا ہو. اگر پانی پی لیا تب سے الگ ٹاپک ہے، لیکن صرف ڈبویا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں آغا سستانی، البتہ یہ کراہیت شدیدہ ہے، یعنی شدید مکروہ ہے. تو یہ ضمنی مسئلہ رہ رہا تھا جسے میں نے چاہا کہ اس کے وہ کر دوں. اب رہی کہ حالت جنابت پر باقی رہنا، یا حیض سے پاک ہو گئی اور تو نفاس سے پاک ہو گئی. تو دیکھیے حیض تو جانتے ہیں آپ، نفاس وہ خون ہے کہ جو ولادت کے وقت شروع ہوتا ہے،
और ये उस वक्त से लेकर और 10 दिन तक तो निफास रहता है और उसके बाद फिर इस्तिहाज़ा होने लगता है। तो ये जो है मिसाल के तौर पे कि कोई शख्स है हालत नामत पे मर्द या औरत कोई भी था, वो हालत नामत बाकी गुस्ल का टाइम था, लेकिन जानबूझ के काहिली की बिना पे गुस्ल नहीं किया, यहाँ तक कि अजान सुबह का वक्त आ गया और वह अजान सुबह का वक्त आ गया तो उसका रोजा बातिल है, इसका रोजा बातिल है, सारा दिन भूखा भी रहना है और कज़ा भी करना है। तो जनाबत की हालत पे अजान सुबह तक जानबूझकर बगैर किसी उज़्र शरई के बाकी रहना, अगर किसी को डॉक्टर ने मना किया है कि आप नहा नहीं सकते हैं तो आपका वजीफा है कि आप तयम्मुम कर लें, तयम्मुम कर लें तो काफी है, आपका फिर रोजा स्टार्ट होगा, सही होगा। अब इसी तरीके से जो है वो मसलन मस्तूरात जो हैं अपने महाना उससे पाक हो गई, मिसाल के तौर पे रात के 10 बजे पाक हो गई, फिनिश। अब मसला ये देखिए, हमारे यहाँ एक चीज मैं बताऊं आपसे कि हर जगह शरीयत निस्वा की एक अलग किताब है जो नजर कहीं नहीं आती लेकिन है हर एक घर में, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती मगर है हर एक घर में। तो उसमें ये होता आज फला दिन है, आज मत नहाओ, आज ये है मत नहाओ, आज तारीख खराब है ये मत नहाओ। तो ये सब चीजें होती हैं, ये शरई चीज नहीं है। जो मना करता है वो भी गुनाहगार है, जो नहीं करता वो भी गुनाहगार है, जो नहीं गुस्ल नहीं करता। लिहाजा 10 बजे अगर महाना उससे या निफास के उससे पाक हो गई हैं तो उन पे वाजिब है कि वो गुस्ल करें ताकि अपना रोजा शुरू कर सकें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अरे आज पाक हो गए, कल इंशाल्लाह नहा के परसों से रोजा रखेंगे, नहीं, ये हक किसी ने नहीं दिया है। जब अल्लाह ने आपको पाक कर दिया है तो आप फौरन नहाइए, गुस्ल कीजिए और सहरी खा के रोजा शुरू कर दीजिए। तो ये चीज जो है, कितनी चीजें हो गई अजीजान गिरामी, ये 6 चीजें हो गई। बस ये थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूँ इसलिए कि जिसका दिल चाहे डिटेल में मुझसे पूछ सकता है बाद में, ताकि लिस्ट बयान हो जाए। 7वीं चीज है कि जानबूझ के कै करना, वोमिट करना जानबूझ के। मसला दिल भारी है यार, तबीयत परेशान हो रही है और तबीयत हल्की हो जाए, उन्होंने उंगली डाल के काम कर दिया, रोजा बातिल। अगर जानबूझ के, अगर बगैर किसी इरादे के और यूं ही अचानक उल्टी आ जाए और बाहर यानी मुंह का हिस्सा अंदर हलक में दोबारा ना जाए तो रोजा बातिल नहीं होगा, आपका रोजा सही हो जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के हमने ऐसा किया है तो रोजा बातिल हो जाएगा। और आखिरी चीज है इमाला। इमाला वो है कि जिसे कहते हैं कि एनीमा जिसे कहते हैं। तो एनीमा 2 तरीके का होता है, जिसके मतलब बाद लोगों के, बाद बच्चों के जो होता है वो कब्ज हो जाता है और सुद्दे हो जाते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं एनीमा देते हैं। तो यानी पखाने के मकाम से तो 2 किस्म का एनीमा होता है, एक तो सूखा उसकी शक्ल में होता है, पाउडर की शक्ल में पाउडर लगा के, और एक बत्ती सी होती है उसके जरिए से वो करते हैं, वो थोड़ी देर में असर करता है और फिर हाजत हो जाती है। और दूसरा होता है लिक्विड, लिक्विड बड़ा मौसर होता है। तो जानबूझ के एनीमा लेने से मतलब कोई बेचैनी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और आपने कहा आप रात को भी ले सकते थे लेकिन आपने ले लिया, रोजा बातिल। अगर ज्यादा तकलीफ थी फिर लिया है तब भी रोजा बातिल। बस ये बात जरूर है कि ये रोजा बातिल तो होगा मगर कजा करना है, कोई कफारा नहीं देना है। तो ये इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने सिर्फ लिस्ट के तौर पे बयान किया ताकि मोमिनीन जो हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हों, और इतने वसी मसाइल हैं इस सिलसिले के कि जाहिर है कि अगर एक एक की मैं तशरीह करने के लिए बैठूं तो फिर बहुत वक्त इसमें खर्च हो सकता है। तो लिहाजा बात को मैं यहीं पर तमाम करता हूं, लेकिन बस एक बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कुछ ऐसा होता है कि बाज बच्चे रोजा नहीं रखते और माँ बाप कहते हैं उनसे रोजा रखो। ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं कहते, वो रोजा रखते हैं, नहीं रखते वो रोजा। जब रोजा नहीं रखते हैं
تو اب صبح کو اٹھے امی ہمارے لیے ناشتہ بنا دیجیے، ہرگز نہ بنائیں، اس لیے کہ ان کی بے روزے داری میں آپ مدد نہ کریں، صاف کہہ دیں کہ ہمیں تمہیں اس معاملے میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم نے روزہ نہیں رکھا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے تمہارا خدا جانے، لیکن ہم تمہاری جرم میں شریک نہیں ہوں گے۔ اکثر ماں کو محبت تاری ہو جاتی ہے کہ ارے میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا لال بھوکا ہے، چہرہ اتر گیا، ارے بھی چہرہ اتر گیا چڑھے، ایسا نہ ہو کل کو آپ کا چہرہ اتر جائے، یہ بھی تو سوچنا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچوں کو اپنے تنبیہ کیجیے، اگر بچے قابو میں نہیں ہے، زمانہ آج کا ایسا ہے کہ نہیں مانتے بچے، بیچارے ماں باپ تو دل سے چاہتے ہیں، تو آپ ان کے اس جرم میں شریک نہ ہوئیے، اظہار ناراضگی ہونا چاہیے آپ کی طرف سے کہ ہم جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، تم ایسا کام نہ کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات کے لیے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور یا روزہ قصر ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور پرابلم ہو اس کے ساتھ، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ یعنی اگر کچھ کھانا چاہتا ہے تو روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، یہ آداب ماہ مبارک رمضان کے خلاف ہے۔ بھائی اگر آپ کو ضرورت ہے، شوگر پیشنٹ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو آپ ہاڑ میں جا کے کھا لیں، روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں، یہ توہین ہے روزے کی بھی اور ماہ مبارک رمضان کی بھی۔ بس آج کی گفتگو ہماری اتنی رہے گی، اور انشاءاللہ پھر کل دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ جی، اگر آپ ظہر کے بعد سفر کے لیے نکلے ہیں تو روزہ پورا کیجیے، آپ کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ 1 بجے ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو اب آپ گھر سے نکلے، مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ جو تھی وہ 2 بجے تھی یا 3 بجے تھی، تو چونکہ حساب جڑے گا جب آپ کی فلائٹ اڑے گی اس وقت سے جڑے گا، جب تک تو آپ اپنے گھر میں۔ تو زوال کے بعد اگر آپ کی فلائٹ ہے تو آپ اسے روزے کو پورا کیجئے، اور آپ کو قضا کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کا روزہ مکمل ہے، کوئی نو پرابلم۔ اس کے برخلاف جو آپ نے بات کی ہے تو ایک بات میں اور بیان کر دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کو جانا ہے سین ہوسا اور 1 گھنٹے کا کام ہے، آپ کی فلائٹ تھی 8 بجے، آپ چلے گئے، روزے کی نیت آپ کی تھی، لیکن جب گئے تو آٹومیٹکلی قصر ہو گیا، لیکن آپ نے سفر میں کچھ نہیں کھایا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کام نمٹایا، اور آپ واپس فلائٹ پہ زوال سے پہلے گھر پہنچ گئے، سمجھے آپ؟ تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سین ہوزے میں کچھ کھا لیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، پھر اس کی قضا بجا لانا پڑے گی۔ تو یہ ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو اگر آپ کو زوال سفر میں ہوتا ہے زوال، تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ قصر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور تو سوال نہیں ہے؟ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ بارلا بحق محمد علیہ الصلاۃ والسلام جملہ مومنین کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ بارلا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک بے نیاز، واسطہ تیرے انبیاء کرام کا، واسطہ تیرے اولیاء کا، اوصیاء کا، تیری آسمانی کتابوں کا، بارلا تجھے واسطہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، واسطہ قرآن کریم کا۔ میرے مالک بے نیاز، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جملہ مومن و مومنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک بے نیاز، بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ، بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے عان و انصار میں شمار فرما، زیر پرچم اہل بیت محشور فرما، باری اللہ تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، بار الہ بالخصوص پاکستان، ہندوستان، کشمیر، افغانستان، بحرین، یمن، سعودی عرب، شام اور فلسطین، لبنان، افریقہ، جہاں جہاں بھی یعنی مومنین پر اور مظلومین پہ مظالم ہونے، بار الہ ہر جگہ سے ظلم کو نابود فرما، بار الہ جہاں جو جن ممالک میں ٹیرورسٹ جماعتیں بدامنی پھیلا رہی ہیں، بار الہ ان ٹیرورسٹ جماعتوں کو نابود فرما، ان کے اسپانسرز کو نابود فرما، میرے مالک بے نیاز بحق معصومین علیہ السلام تیری ذات ذوالجلال کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کی دولت کریم کا قائم فرما، میرے مالک بے نیاز مرنے سے پہلے زیارت عراق کے مقدس مقامات، ایران کے مقدس مقامات، شام کے مقدس مقامات، سعودی عرب کے مقدس مقامات اور جہاں جہاں بھی مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کا شرف عنایت فرما، میرے اللہ بار بار حج کا شرف عنایت فرما، میرے مالک میں نیاز بحق معصومین علیہ السلام ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، تعداد میں آخر حالت ایمان پہ برقرار فرما، بار الہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کے جوانوں کو، قوم کے افراد کو بار الہ یہاں کی بے دین زہریلی فضاؤں سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، میرا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، بار الہ بحق معصومین علیہ السلام میرے مالک بے نیاز جتنے مومنین بیمار ہیں، واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ امام زمانہ کا، واسطہ شہداء کربلا، سیران کربلا کا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص حسین یار خان صاحب، اکبر حسن صاحب، ریاض حیدر زیدی صاحب اور شوکت مرزا ان کی وائف، اور عباس حیدر زیدی، زیغم زیدی صاحب، کمال رضوی صاحب، ہاشم جعفری صاحب، دانیال علی باسط نقوی اور رضی زیدی صاحب اور شبیر فدائے اور محمد فاضل کے بہنوئی شبیر صاحب اور محمد فاضل صاحب کی اہلیہ مبارکہ مفضل اور سیرم، نگار، شاداب فاطمہ، رخسار فاطمہ، عذرا، فرزانہ طلب، عقیل، سنجیدہ، اشرف، عرفان، طاہر حسین اور جتنے بھی مومنات روئے زمین پر کہیں بھی بیمار ہیں، بار الہ سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، سب کے امراض کو رفع فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما اور بار الہ اس ناچیز کو بھی امراض سے محفوظ فرما، میرے مالک بے نیاز بحق معصومین علیہ السلام جو لا ولد ہیں ان کا اولاد عنایت فرما، بار الہ جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.